الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، سورۃ البقرہ کی آیات 40 سے لے کر 140 تک تقریباً 100 آیات ہیں، جس میں بنی اسرائیل ایک قوم ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیات کافی لمبی ہیں، تو 100 آیات یہ خاصا بڑا حجم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اور یہ بنی اسرائیل کون تھے، تو اسی حوالے سے آج ہم کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر وہ نعمت کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو میں نے عہد اور وعدہ کیا ہے اس کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کا نام اسحاق علیہ السلام تھا، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور اس وقت کی جو زبان تھی اس میں بنی اسرائیل کا مطلب تھا اللہ کا بندہ۔ تو یہ قوم تھی جس کے اندر ہزاروں نبی آئے، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے اندر آئے، جس کا ذکر زیادہ تفصیل سے آگے آنے والا ہے۔ اور یہ غلام بنا لیا تھا ان کو فرعون نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بے شمار نعمتیں کی، جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اشارتاً، کہ ان نعمتوں کو یاد کرو کہ تمہیں فرعون سے نجات دی، سمندر تمہارے لیے پھڑا، تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ تمہارے لیے اتارا، تمہیں حکومت دی، تمہیں اقتدار دیا، تمہیں دنیا میں بڑی عزت دی۔ تو فرمایا کہ جب میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تو تم میرے عہد کو پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا عہد بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق عمل کریں گے۔ یعنی تورات میں جو احکامات تھے، جو ٹیچنگز تھیں، جو گائیڈ لائنز تھیں، ان پہ بنی اسرائیل نے عمل کرنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ وعدہ یہ تھا کہ دنیا میں ان کو عزت عطا کرے گا، عروج عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا، انہیں دنیا کا امام اور لیڈر بنائے گا۔ اور اس لیے ان کو یاد دلائی گئی کہ وہ جو ہے نا، وہ کہا گیا کہ وہ ایای فارہبون، کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی عظمت کو پہچانو۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے اور سورۃ البقرہ نازل ہوئی، تو اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور ان کا مدینہ میں بڑا اثر و رسوخ تھا، چونکہ یہ کتاب والے تھے۔ اس کے مقابلے میں اوس و خزرج جو 2 مشرکین کے قبیلے تھے، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے پاس زیادہ کتاب کا علم نہیں تھا، لڑنے بڑھنے میں، فائٹنگ میں وہ بہت تیز تھے، لیکن اہل کتاب کے پاس علم بھی تھا، اور ان کے پاس دولت بھی تھی، اور ان کے پاس بڑے بڑے بزنسز تھے، ان کے کاروبار بھی ان کے بڑے اعلیٰ تھے، اور بڑے بڑے قلعوں کے اندر یہ رہتے تھے۔ تو جو مشرکین تھے ان سے دب کر رہتے تھے۔ تو یہاں ان کو دعوت دی گئی کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس کو تم نے قبول کرنا ہے۔ یہ تمہارے اسی عہد اور وعدے کو یاد کروانے کے لیے آئے ہیں کہ جسے تم نے بلا دیا، جو موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں جو ہے وہ یاد کروایا تھا، اور جو عہد اور وعدہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تم سے لیا تھا کوہ پہاڑ کے اوپر۔ تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اسی مشن کو لے کر آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں یہ جو سورۃ البقرہ میں 100 کے قریب آیات رکھی گئی ہیں، اس میں گویا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس میں یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم وہ جرائم نہ کریں، وہ گناہ نہ کریں جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اللہ سے کیا عہد تھا، وہی عہد اور معاہدہ میرا اور امت مسلمہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے قانون، اس کے دیے ہوئے نظام کی اطاعت کریں گے، اور اس کے مطابق ایک معاشرہ، سوسائٹی اور ایک ریاست بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے، اس کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت، عروج اور وقار عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عہد اور وعدے کو سمجھنے، اس کا شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی سزا نافذ ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی سزا اور غضب سے بچائے اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔